اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو زیر بحث موضوع ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر بل 2022۔ اس حوالے سے ایک کوئک ریویو اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر، جن کو اردو میں مخنث بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بایولوجیکل مسئلہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ایک معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کے معاشرتی مسئلہ بننے کی ایک سب سے بڑی وجہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا اور ان کی حق تلفی کرنا، اور آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ ان کو برے القابات سے پکارنا اور ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ اور آج ان تمام وجوہات کی بنا پر ایک معاشرے کے اندر مخنث حضرات کا ایک بہت بڑا طبقہ برے کاموں کے اندر ملوث ہے۔ اور صرف مخنث حضرات ہی نہیں، بلکہ ان کی آڑ میں بہت سارے ایسے افراد جو ان کا روپ ڈھا کر مخنث بنے ہوئے ہیں، وہ بھی معاشرے کے اندر ایک برائی پھیلانے کا بہت بڑا سبب بن چکے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے اندر یہ بات واضح ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکائے گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کریں۔ تو ایسے جو بھی حضرات ہیں جو مخنث نہ ہونے کے باوجود مخنث والا روپ ڈھاتے ہیں اور برے کاموں کے اندر معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، برائی پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا واضح حکم ہے کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو قوم لوط والا عمل اپنائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ قوم لوط والا معاملہ اختیار کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم پر حرام ہے کہ کوئی مرد مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ قوم لوط والا معاملہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لعنت ہو ایسے مرد پر جو عورت کا روپ بنائے اور ایسی عورت پر جو مرد کا روپ بنائے۔ میرے دوستوں، اللہ اور اس کے رسول کے واضح فرمان کے بعد بھی اگر کوئی شخص، چاہے وہ مخنث ہو یا مخنث جیسا روپ ڈھایا ہوا ہو، وہ ایسے کام کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب مول لیتا ہے، اور ایسا شخص کسی معاشرے کے لیے برائی کا تو سبب بنتا ہی بنتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہا ہے۔ اب جو حقیقی ٹرانسجنڈر ہیں، جو بائی برتھ ٹرانسجنڈر ہیں، ریئل ٹرانسجنڈر ہیں، ان کی دو اقسام ہیں، ایک میل ٹرانسجنڈر ہے، ایک فیمیل ٹرانسجنڈر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے میل ٹرانسجنڈر یا فیمیل ٹرانسجنڈر یا ٹرانسجنڈر ہونے کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی عالم کر سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر کر سکتا ہے۔ یہ کام ڈاکٹرز کا ہے، اور ہر مہذب معاشرے کے اندر یہ کام، یہ فیصلہ ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں۔ اور اس بات کے طے ہونے کے بعد کہ اگر وہ میل ٹرانسجنڈر ہے تو اس کے باقی حقوق اور معاملات بھی اسی حساب سے ملیں گے، اور اگر وہ فیمیل ٹرانسجنڈر ہے تو اس کے بھی معاملات اسی حساب سے طے ہوں گے۔ جیسے کہ اگر میل ٹرانسجنڈر ہے تو وراثت میں حصہ اس کو مردوں کے حساب سے ملے گا، اور اگر فیمیل ٹرانسجنڈر ہے تو عورت کے حساب سے ملے گا۔ تو اس کا تعین صرف اور صرف ایک ڈاکٹرز کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز کا انوائس پینل کر سکتا ہے، یہ میں اور آپ اور کوئی تیسرا شخص نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، معاشرے سے اگر آپ کو برائی اور اس برے کام کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس طبقے کے لیے جاب کے رستے کھولیں، تعلیم کے رستے کھولیں، ان کو بھی وہ سہولیات مہیا کریں جو ہر ایک عام اور خاص کو میسر ہے۔ ان کو برے القابات سے کہنا چھوڑیں۔ یہ ذمہ داری کسی گورنمنٹ لیول پر نہیں، یہ انفرادی مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے کہ ہم انہیں برے القابات سے نہ پکاریں، انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کے پاس دین کی تعلیم پہنچائی جائے۔ دنیاوی تعلیم، دنیاوی سہولیات وہ تو ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ان تک پہنچائی جائے۔ پاکستان میں ایسی بہت ساری نامور مذہبی جماعتیں ہیں جو
دین کا کام کر رہی ہیں وہ بہترین کام کر رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں نہیں لاکھوں قافلے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے روانہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں کو اس مخصوص طبقے کے اوپر بھی بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت ہے. وہ ان کے اوپر بھی وقت لگائیں، ان کو بھی دین سکھائیں اور ان کو بھی دینی کاموں میں انگیج کریں. یہاں پر میں ضرور ذکر کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب کا، جنہوں نے بڑی کوشش کری، اور تبلیغی جماعت کا، جنہوں نے بہت کوششیں کری ہیں اور بہت محنت کری ہے اس طبقے کے اوپر. اور اس وقت ان کی محنت کے نتیجے میں ایسے بہت سارے مخنث حضرات ہیں جو تبلیغی جماعت کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ اب وہ تبلیغ کے لیے آگے نکلتے ہیں اور اپنے دیگر مخنث حضرات تک اس بات کی تبلیغ پہنچا رہے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہر کوئی انفرادی کوشش ان پر کرے اور ان تک دین پہنچا دے تو یقین جانیں کہ معاشرے کے اندر ایک بہت مثبت تبدیلی آئے گی اور معاشرہ ایک بہت بہتری کی طرف جائے گا.